دیکھا اور اپنے آپ کو مخلوق کے درمیان لا لیا۔ تیسری علامت فرماتے ہیں گوشمالی زمانے نیز نہ چشید۔ گوشمالی کہنا ہے کان مروڑی، کان مروڑی، زمانے کی طرف سے کان مروڑی نہیں حاصل کیا ہے۔ مطلب جب صوفیاء کا راستہ لوگ چلتے ہیں، اہل تصوف کا راستہ چلتے ہیں، تو اہل دنیا بہت ستاتے ہیں، بھائی غاروں میں جا کے بیٹھنا کہاں ہے، چپ بیٹھتے، الزامات۔ اگر ان سے پوچھے کہ پہلی وہی کہاں ہے، یہ غار ہرا میں آئی، پھر کہاں بھاگتے بابو غار کو چھوڑ کے؟ موسیٰ علیہ السلام کہاں بات کرے تھے؟ کوہ طور پہ، غار پہ، وہاں پہ چلہ ان کا بنا ہوا ہے، چلہ کشی جہاں کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ گوش مالی زمانہ یعنی زمانے کی سختیوں کو، لوگوں کے اعتراضات کو، لوگوں کے ظلم و ستم کو اگر نہیں سہا ہے، ایسا پیر بھی، ایسا بھی یہ جاہل متصوف ہے۔ گوشمال زمانہ نیز نہ چشیدے بے نابینائی کبودی در پوشیدے، اور نابینائی سے، اندھے پنے سے نیلا لباس پہن لیا ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں صوفیاء کے نزدیک جو لباس پہنا جاتا تھا وہ نیلا لباس ہوتا تھا۔ آج ماتم کا لباس کالا سمجھا جاتا ہے، اس زمانے میں نیلا لباس سمجھا جاتا ہے۔ ماتم کا لباس کیوں؟ غم کا لباس کیوں؟ اس واسطے کہ میں اللہ سے محجور ہوں، میں اللہ سے محجوب ہوں، یعنی حجاب ہے میرے اور اللہ کے درمیان، میں اللہ کا قرب حاصل نہ کر سکا، اس غم میں عودہ نیلا لباس پہن لیتے تھے۔ تو فرماتے ہیں نہ ادب سیکھا، نہ صحبت اختیار کی، اور زمانے کی سختیوں کو نہ جھیلا۔ آگے تمام باتیں آتی جائیں گی کہ 1 سال لوگوں کی خدمت کرو، 1 سال خانقاہ میں خدمت کرو، 1 سال اور دیگر حضرت کے 3 شرائط آگے آتے ہیں، ہم اسی وقت پہ بیان کریں گے۔ بہرحال وخدرا درمیان ایشان افغندے، اور نیلا لباس پہن کے اتر گئے، آج ہرا لباس پہن رہے ہیں، طریقت والے کہلاتے ہیں۔ نہ کسی سے مرید ہوا، نہ کسی سے ادب سیکھا، ذکر کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتا ہے، نہ زبان کا ذکر جانتا ہے، نہ دل کا ذکر جانتا ہے، نہ سر کا ذکر جانتا ہے، نہ روح کا ذکر جانتا ہے، نہ اس کی زبان ذاکر ہے، نہ اس کی آنکھ اور ذاکر ہے، نہ دل ذاکر ہے، نہ اس کا رونگٹا بھی ذاکر نہیں ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں ہم۔ بحرمتی بی حرمتی تاریخ، اور تاریخ کی بے حرمتی، اہل تاریخ کی بے حرمتی۔ یا اللہ، وہ شعر بڑا پیارا شعر تھا، کہاں گیا؟ اس میں نہیں ہے وہ۔ اس وقت بہت سخت ضرورت تھی اس شعر کی جو کل اخبار میں آیا تھا۔ سیاست کل کا ہے تو ڈھونڈ کے لاؤ، دیکھو اس پہ ابھی مل جاتا۔ وہ بے حرمتی تاریخ، طریق مانے راستہ، اہل طریقت کا جو راستہ ہے اس کی بے حرمتی کر کے، یعنی شریعت کی خلاف ورزی کر کے، طریقت کی خلاف ورزی کر کے کیا کرتے ہیں؟ ان بصوتی می سپورات، خوشی اپنے خوشی سے، ارے رے بھائی ہم طریقت والے ہیں، ہم نماز وماز کہاں ہیں، یہ لوگ نمازاں ہیں، ٹھوک رہے ہیں، سجدے ٹھوک رہے ہیں۔ یہی ہمارے محلے میں ایک تھے بیچارے، اب کیا ہوا حشر معلوم نہیں ہے۔ ان کا جو مرید ہوتا اچھا خاصا، کیا راز ہے، 5 وقتہ نمازی، تہجد گزار بھی ان کے پاس آ کے مرید ہوتا، چھوڑ دیتا تھا نماز۔ اور کوئی مرید مسجد کو جاتا، ہی دیکھو مسجد جا رہا، بہت نمازی ہے، بے انبساطی کرتے ہیں۔ میں وہ زندگی نامہ لکھا نہیں، اسی پہ لکھا ہوا ہے شعر، اردو کا ہے شعر، میں 2 صفحے ہے، دیکھو
بہرحال اور طریق کی بے حرمتی کر کے، طریقت کی بے حرمتی کر کے، اصحاب طریقت کی بے حرمتی کر کے، شریعت کی بے حرمتی کر کے معاذ اللہ اپنے آپ کو خوشی کے حوالے کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اندر صحبت ایشان و حمق وی را بران داشته باشد، اور درمیان میں آ کے صوفیہ کے بیٹھ جاتے ہیں، چلو محفل سما میں بیٹھ گئے، سال میں ایک نماز بھی نہیں پڑھتے۔ دکنی میں ایک محاورہ ہے، کیارے اور ڈکر بولے تو سور کو، پک کو، پورک کو سور کو بولتے ہیں، کیارے اور ڈکر یعنی کیا بول رہا رہے وہ سور، تو نے بولا کہ سال میں 2 ٹکر، سال میں 2 سجدے، ایک رمضان ایک بقرعید، ایسے رہتے ہیں اور مشائخوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں، جبہ پہن لیتے ہیں، عمامہ پہن لیتے ہیں اور جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ لباس پہن کر اپنے کو ان کی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ آنگا طریق حق، اور اس وقت حق کا طریقہ، وہ باطل بروے پوشیدے بود، حق طریقہ کیا ہے، باطل طریقہ کیا ہے، ان پہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ بس ان سے گروہ را کہ آن بہرے موفق یاد کرد، بس یہ 3 طریقے ہم نے صاحب توفیق کامیاب لوگوں کے لیے بیان کیے ہیں، وہ مریدان را، اور اپنے مریدوں کو، اپنے مرید سے مراد داتا گنج بخش کے مرید اور آئندہ آنے والے تمام سلسلوں کے مرید، صحبت ایشان اعراض فرمود، ان کی صحبت سے بچنے کا حکم فرمایا۔ مراد آن بود، اس کا مراد یہ ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ ایشان اندر دعوی خود کاذب بودن، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دعووں میں کاذب ہیں، جھوٹے ہیں۔ ہاں لاؤ کیا یہ شعر کل بہت پیارا شعر آیا تھا اخبار میں، کاروانوں میں حوصلہ ہی نہ تھا، ہو گئی مفت رہ گزر بدنام۔ یہ رہ گزر طریق کو ان آج کے کاروانوں نے اپنے کو قادری کہلا رہے ہیں، چشتی کہلا رہے ہیں، نقشبندی تو پوچھو ہی مت، پورے دیوبندی، پورے وہابی بن گئے ہیں۔ ایک پیر تھا یہاں پہ، پورا ہر ایک کو تبلیغی جماعت میں بھیجتا تھا، پھر سب میں زیادہ محترم وہی تھا، کاروانوں میں حوصلہ ہی نہ تھا۔ آج طریقت کا کاروان لے کر جو چل رہے ہیں ان میں حوصلہ نہ تھا، ہو گئی مفت رہ گزر بدنام، طریقت مفت میں بدنام ہو گئی، تم تو چنگے رہے اور لذتیں اٹھا رہے ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں کاذب ہیں۔ میں یہ بات یہ سمجھا کہ آج کیا جملہ رو چون خود پندارند، لباس صوفیوں کا پہن لیا، اہل طریق کا پہن لیا اور اپنی طرح سمجھنے لگے۔ میں یہاں سبق یہ روک کر میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک حکایت بیان کرتا ہوں، اس سے بہت سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت دن ہو گیا مثنوی شریف سے میں کچھ نہیں پڑھا ہوں اس درس میں آج تک بھی۔ ایک حکایت ہے، مرد بقال و توتی و روغن ریختن و توتی در دکان۔ ایک بقال، آپ جس کو پنساری کہتے ہیں، کرانہ اسٹور والے کی کہانی ہے، ایک توتی کی ہے، اور روغن کا شیشہ لڑکا دینا دکان کے اندر توتی کا۔ بات یہ تھی کہ ایک بنیا تھا یا بقال تھا یا پنساری والا تھا، کرانہ اسٹور والا تھا، اس کے پاس ایک طوطا تھا، اس کو کہتے ہیں توتی، بولنے والا، بات کرنے والا۔ دکان پہ بیٹھ کر وہ دکان کی، وہ فارسی میں توتی، اردو میں طوطا، تو توتی دکان پہ بیٹھی رہتی تھی اور سوداگروں سے اچھی باتیں کرتی تھی۔ جب ہجوم ہو جاتا تو ٹھہرو نا، سیٹ تول رہے ہیں آپ کی، نہیں معلوم ہے، ذرا ٹھہرو، آپ کو دے دیا نا بھائی، آپ پہلے ذرا ٹھہرو نا بھائی، آپ گھس کے کئی کو آ رہے ہیں۔ توتی بات کرتی تھی، لوگ خوش ہوتے تھے، توتی کی بات سننے گاہک بھی بہت آتا تھا، انسانوں کی طرح بات کرتی تھی اور نواسنجی میں بہت ماہر تھی۔ ایک دن ہوا یہ کہ مالک اپنی دکان کو گیا ہوا تھا اور یہ توتی
دکان کی نگرانی کر رہی تھی. جب مالک آ جاتا تو قصہ بیان کرتی تھی, سیٹ فلاں فلاں آئے تھے, یہ چاہ رہے تھے, انہوں تھوڑی دیر سے آتے بول کے گئے, وغیرہ وغیرہ. دکان کی نگرانی وہ طوطا کر رہا تھا, طوطی کر رہی تھی. اچانک ہوا یہ کہ ایک بلی, دکان کے اندر تو چوہے ہوتے ہی ہوتے, ایک بلی چوہا پکڑنے کے واسطے بلی چھلانگ لگائی. تو بیچارہ طوطا اب گھبرا کے میرے کو کہاں پکڑ لیتی کہ بلی بول کے پرواز کیا, اڑا, اس کا پر لگا اور ایک روغن بادام کا شیشہ گر گیا, شیشہ پھٹ گیا. یہ اپنی جان بچانے کے واسطے شیشہ ہے, روغن لکھے, بادام کا لفظ تو نہیں ہے اس میں, قیمتی کوئی تیل تھا ہوں گا, ایسی شراب میں اس میں بادام آ گیا تو میرے خیال میں رہا ویسا. جب مالک گھر سے دکان کو آیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا, جیسا ہی بیٹھنا تھا اس کے جو بیٹھک ہے پورے کپڑے تیل میں بھیگ گئے. دید پر روغن دکان وہ جامع چرب, اس نے دیکھا کہ دکان میں سارا تیل پھیلا ہوا ہے اور کپڑے بھیگ گئے ہیں. برسراش زد گشت طوطی کل ضرب, اور انہوں نے کچھ اٹھا کے طوطی کو مارا. وہ اس کے سر پر مار لگا اور اس اثر سے طوطی گنجی ہو گئی. خوبصورت طوطا تھا, اس کے سر کے بال جھڑ گئے. سوچو کتنا خوبصورت پرندے کے بال جھڑ گئے, کیا حشر ہوگا. روز کی چندی سخن کو توقع دو, طوطی بولنا بند کر دی. سر کے بال چلے گئے اور طوطی بات کرنا چھوڑ دی. مرد بقال از ندامت آہ کرد, وہ دکان والا ندامت سے, افسوس سے ہائے ہائے کرنے لگا. اپنی کبھی داڑھی نوچ لیتا, کبھی کہتا کاش اے اللہ یہ کیا ہو گیا, میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہوتا, میری قسمت کا سورج کیوں بدل گیا, یہ بدلی میں آ گیا. بدلی میں آ گیا میں نے سورج نیچے جو گہن لگ جاتا, یہ ہو جاتا, سورج چھپ جاتا, اندھیرا ہو جاتا. ایک لمحہ میں نہیں مارتا تو طوطی گنجی نہیں ہوتی تھی, اور بات کرنا اس نے چھوڑ دیا. دست من بشکست بودن, ان زمان میرا ہاتھ اس کا ٹوٹ جاتا کہ میں اس کو اس اچھی گفتگو کرنے والی طوطی کو نہ مارتا. ہدیہ حامی داد ہر درویش را, تا بیاید تایت بیابد نطق مرغ خیش را. راستے سے درویش گزرتے, اللہ والے گزرتے, ان کو بلا کے تحفہ دیتا, صاحب یہ نذرانہ لے لو, صاحب ذرا دعا کرو, میری طوطی بات کری تو اچھا ہے. جو آتا سامنے اللہ والوں کو بلاتا, جو خلندر نظر آتے بلاتا, اچھے لباس والے بزرگ نظر آتے بلاتا, چھوٹے بچوں کو پیسے دیتا, بولتا ذرا لے لو شکر لے لو, لو گڑ لے لو, یہ مٹھائی لے لو, ذرا دعا کرو نا, میری طوطی بات کرنا. یہ اس طرح کا کام کرتا چلا جاتا. ہدیہ ہمی داد ہر درویش را, تا بیابد نطق مرغ خیش را. بات سے روز و سے شب حیران و زار, 3 دن 3 رات حیران پریشان رہا. بر دکان بنشست بد نومید و نامید, دکان پہ بیٹھا ہوا تھا. با ہزاروں غصے و غم گشت جفت, اور ہزاروں رنج و غم میں گر گیا تھا. کئی عجب ان مرغ کئی آیت بے گفت, کیا کریں کیسا کریں کہ یہ پرندہ بات کرنے لگے. می نمودان مرغ را ہر گن شگفت, وسط تعجب لب دندان میں گرفت. اور عجیب عجیب حرکتیں کرتا تھا پرندے کو, کھانے کی چیزیں بتاتا, کبھی امرود بتاتا, کبھی انار دیتا, کبھی سیب دیتا, کبھی کوئی پھل دیتا. منہ بنا بنا کے ٹیڑے بنگے بچوں کو جیسا ہم لبھاتے ہیں ویسا تی ٹاٹا ٹو کرنا, ایسی باتیں کرتا. تعجب سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگتا. دم بدم می گفت با او ہر سخن, اور لمحہ بلمحہ اس سے طوطے سے باتیں کرتے رہتا. تاکہ باشد کندر آیت در سخن, تاکہ وہ طوطا بات کرنے لگے. بر امیدان کے مرغ آیت بے گفت, اس امید پر کہ وہ پرندہ بات کرنے لگے. چشم اورا باسور می کر جفت, اور وہ اپنا چہرہ مختلف صورتیں بنا بنا کے اس کو لبھاتا. یہ نوبت پہنچ گئی. اب کیا ہوا, ہم کس بات سے چل رہے ہیں وہ ذہن میں رکھو. جبہ پہن کے, صدری پہن کے, شملہ باندھ کے, صوفیوں کا لباس پہن کے میدان میں کود جاتے ہیں, اپنی طرح سمجھتے ہیں. اس پہ سنا رہا ہوں. جب یہ
توتی تو گنجی ہو گئی، بات کرنا چھوڑ دی۔ دکان والے کا یہ حال ہو گیا، ناگہانی جو لقیمی گزاشت، اچانک سامنے سے ایک گدڑی پوش، یعنی جس کو پیون لگے ہوئے ہوتے، یہ دکنی لفظ ہے گدڑی، شمالی ہندوستان میں بھی چلتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگا لیتے۔ اچانک ایک ٹکڑے لگے ہوئے، پیون لگے ہوئے لباس کا ایک قلندر سامنے سے گزرا۔ وہ قلندر کی کیفیت کیا تھی؟ بہت منہ، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، چون پشت تاس و تاشت، ایسا چکنا سر تھا اس کا جیسے تانبے کے لوٹے کا یہ حصہ ہوتا ہے، یا تشت الٹا اگر کر دیے تو کیسا چمکتے رہتا، لال سر ویسا تھا، یعنی تانبے پہ کوئی بال ہو سکتا، سر اتنا تھا۔ دکان کے سامنے سے وہ قلندر گزر رہا تھا۔ ہوا کیا دراصل، یہ تو قلندر جو تھا خوف خدا سے، آپ دیکھو آپ پہ کوئی خوف کا منظر آپ کے سامنے گزر جائے یا ہو جائے تو لوگوں کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کبھی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، سر کے بال جھڑنے لگتے ہیں۔ تو صوفیاء کرام میں اکثر ایسے قلندر لوگ گزرے ہیں جن کے سر کے بال جھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ خوف خدا سے ان کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں، اور ایسے قلندر جن کے بال خوف خدا سے نہیں جھڑے ہیں تو ان کی مطابقت کے واسطے اپنا سر مڈا لیتے ہیں، آرٹیفیشل صحیح۔ بہرحال جب یہ قلندر سامنے سے گزرا، توتی اندر گفت آمد آن زمان، وہ طوطا اسی وقت بات کرنے لگا۔ وہ چکنی ہنڈی والا، چکنے سر والا، خلئی والا قلندر جب سامنے سے گزر رہا تھا، توتی اس وقت بات کرنے لگی۔ بانگ پر رویش زدے چون عاقلاں، عقل مندوں کی طرح وہ توتی بانگ لگانے لگی، زور سے پکارنے لگی۔ کس پر؟ اس شخص کو دیکھ کر، اس کے منہ کی طرف رخ کر کے، جس طرح عقل مند بات کرتے ہیں ویسا بات کرنے لگی ہے۔ کیا کہی؟ کسچئی کلبا کلن آمیختی، اے گنجے تو گنجوں میں کیوں شامل ہو گیا؟ تو مگر از شیشے روغن ریختی، تو بھی اپنے مالک کا روغن کا شیشہ توڑا ہے۔ ہوا کیا؟ وہ طوطا اپنی طرح سمجھ رہا، انہیں اللہ کے خوف سے بالاں جھڑ گئے، انہیں مارا تو اس کے بالاں جھڑ گئے، لیکن یہ چکنی ہنڈی، وہ چکنی ہنڈی کو دیکھ کے ایک ساتھ سمجھ رہا۔ کسچئی کلبا کلن آمیختی، تو مگر از شیشے روغن ریختی، شاید تو نے بھی اپنے مالک کا شیشہ توڑا ہے۔ وہاں جو لوگ موجود تھے ان کا حال کیا ہوا؟ از قیاس اشخند آمد خلق را، توتی کے اس خیاس سے لوگوں کو ہنسی آ گئی۔ کوچ خود پنداش صاحب دلق را، کیونکہ اس گنجی توتی نے اپنے اوپر خیال کیا۔ یہی حال ہے، گاتا گنجوس فرما رہے ہیں، نہ پیر کا مرید بنا، نہ کسی سے ادب سیکھا، صرف کپڑے پہن لے کے بیچ میں میدان میں کود گیا۔ اب یہ کہتے ہیں مولانا روم اس کے خیاس پر ہنسنے لگے۔ اب یہاں سے مولانا روم درس دیتے ہیں۔ کار پاکن را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر۔ کار پاک کہتے ہیں اللہ والے، فارسی لفظ ہے پاک، یعنی جن کا تزکیہ ہو چکا ہے، جو مزکا مصفا، جن کا نفس پاک ہو گیا، اس لیے پاک بولتے ہیں۔ غور سے پاک کیا مطلب؟ نفس پاک، دل پاک، روح پاک، جسم پاک، وجود پاک، ماحول پاک، اطراف جز رہا پاک، ساتھ رہا پاک۔ اہل بیت اطہار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاک لوگ اطہار،
جسم پاک، روح پاک، نفس پاک، سب کار پاک انرا قیاس از خود مگیر. مولانا فرماتے ہیں پاک لوگوں کو ان کے کام کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، ایک صورت ہونے سے مت سمجھو. گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر، اب دکنی میں پڑھتا ہوں، گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر، اگرچہ کہ شیر یعنی ٹائگر، لائن شین یر شیر ہوتا ہے، اور شیر شین یر شیر ہوتا ہے جس کے معنی دودھ ہوتے ہیں. اگرچہ لکھنے میں شین یر ٹائگر، شین یر دودھ، یہ دونوں کی صورت ایک ہے، ایسا مت سمجھو ایک صورت ہونے سے ایک نہیں ہوتا. شیر آن باشد کے مردورا خورا، شیر یعنی دودھ وہ ہوتا ہے جس کو انسان پیتا ہے. شیر آن باشد کے مردم را درد، اور شیر وہ ہوتا ہے انسانوں کو بھی چیر پھاڑ کر دیتا ہے. اب یہاں سے گمراہی کا سبب بتلا رہے ہیں. جملے عالم زین سبب گمراہ شد، تمام عالم اسی وجہ سے گمراہ ہوا ہے. کم کسیز ابدال حق، کم کسیز ابدال حق آگاہ شد، اور بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے ابدال سے، ابدال بندگان خدا میں مومنوں میں ایک خاص گروہ ہے جن کے صفات کو اللہ نے تبدیل کر دیا ہے. دیکھنے میں انسان ہیں لیکن ملکوتی صفت ہیں. ایک لمحے سے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تحت سے فوق، جہاں چاہے پرواز کرتے ہیں، جس کی چاہے مدد کرتے ہیں، جس کے چاہے اس کے پہنچ جاتے ہیں. دیکھنے میں عام انسان ہوتے ہیں. کم کسیز ابدال حق آگاہ بود. ایک ریفرنس آیت کا نکالو، میں بھی بولتا ہی نکالو. یہ لو ذرا لو ایک ریفرنس نکالو جلدی سے، میں آیت پڑھوں گا ابھی. قالوا بشر یہدوننا، قالوا بشر یہدوننا. جملہ عالم تمام دنیا اسی وجہ سے گمراہ ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ ابدال سے واقف نہیں ہیں. اب فرماتے ہیں اشقیاء را دیدے بینا نبود. بدبخت، اشقیاء شقی کی جمع، اشقیاء کو دیدے بینا دیکھنے والی آنکھ نہ تھی. نیک و بد در دیدشان یکساں نمود. نیک اور بد، اچھا اور برا ان کی آنکھوں میں برابر نظر آتا تھا. ایسا کرنے سے کیا ہوا؟ ہم سری با انبیاء برداشتن، اولیاء را ہم چو خود پنداشتن. ہم سری با انبیاء، انبیاء کی برابری کرنے کا دعویٰ کرنے لگے اور اولیاء اللہ کو اپنی طرح سمجھنے لگے. یہ مولانا روم فرمائے سو ہے 7ویں صدی ہجری، آپ کی ہجری ہے، ہجرت ہے. اس وقت کہہ رہے ہیں کون تھے وہ شقی تو انبیاء کی برابری کا دعویٰ کرتے تھے. قرآن مجید فرماتا ہے ابشر یہدوننا. دے دو میرے سورہ تغابن 64:6. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. انبیاء کرام جب نشانیوں کو لے کر تشریف لائے، فقالوا انہوں نے کہا، کون؟ انبیاء سابقین کی امتوں نے کہا. کیا کہا؟ ابشر یہدوننا. انبیاء کو بولے یہ بشر یہدوننا ہماری ہدایت کرے گا. انبیاء سے کیا کہا؟ الفاظ یاد رکھو. قالوا فقالوا، پس انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، کیا یہ بشر
ہماری ہدایت کرے گا. نبی کو بشر کہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَفَرُوا، وہ سب کافر ہو گئے. وَتَوَلَّوْا، اور پلٹ گئے. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ کی پرواہ ہے. پورا سب کافر ہو جاؤ تو بھی اللہ کو پرواہ نہیں ہے. یہ آیت ہے، آیت نمبر 6 سورہ تغابن، سورہ نمبر 62، پارہ نمبر 28، سورہ منافقون کے بعد والا سورہ تغابن. اب قرآن مجید فرمایا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان کے جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی اور انبیاء کو تکلیف دی. ایسے نہ ہو جاؤ. بشر بولتے وہ نہیں، قرآن میں آیا نا میں آپ کی طرح تمہاری طرح بشر ہوں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. یہ قرآن میں آیا نا، پھر اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے حضور کو کہ حبیب آپ کہیے، قل، آپ فرمائیے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. یہاں پر امتی کہہ رہا ہے یہ بشر ہدایت کرے گا. ہمارے جیسے کہ الفاظ بھی آئے ہیں دوسرے مقامات پہ. تمہارا بشر کہنا گستاخی ہے. اگر وہ کہیں تو ان کا یہ بڑا پن ہے کہ انہوں نے ایسے الفاظ ادا کیے. کیا کوئی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ایک شیخ سعدی شیرازی نے فرمایا ہم دیر سے درس شروع کیے، دیر سے ختم کر رہے ہیں، 10 منٹ دیر ہو گئی، یا کچھ مسئلہ ٹیکنیکل تھا. بہرحال تو یہاں پر شیخ سعدی نے کہا کہ اگر بادشاہ تیری جھوپڑی میں آ جائے تو غرور مت کر، بادشاہ تیرے جیسا ہو گیا مت سمجھ. فرمایا کہ تو اگر 5 وقتہ نمازی ہے تو غرور مت کر. پھر فرماتے ہیں کہ اگر تو بادشاہ کی نوکری کرتا ہے تو بادشاہ کی نوکری پہ غرور مت کر. احسان مند ہو جا کہ بادشاہ نے تجھے اپنے دربار میں نوکر رکھ لیا ہے. جو نماز کو جاتا ہے، اب موجودہ جماعتوں کو نہیں بولنا، میرے کو بول رہے ہیں لیکچرز میں تنویر صاحب سختی نکو کرو، یہ علامتیں تو ان کے پاس ہی موجود ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ہمارے جیسا بول دیے، خاموش بیٹھو. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول دیے کہ کبھی کبھی امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے، عمل میں بول دیے، ہم خاموش بیٹھنا، نام نہیں لینا ان کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کو معاذ اللہ ثنا اکبر بول دیا ایک شخص، اہل سنت خاموش بیٹھو، جواب نہیں دینا. ایک جماعت کا بانی لکھا، جماعت میرے کو نام نہ کھولے، بول رہے میں اسکالر ہوں، نام نہیں لے کے بولا تو پولیٹیکل لیڈر ہوں. کیا میں تم ریفرنس دیکھنا جا کے. شرک کے اڈے بول دیے، تمام اولیاء اللہ کو گن دیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہے، وہاں سے لے کے صحابہ تابعین طب تابعین مجتہدین لاکھوں کروڑوں اولیاء جو گزرے، سب کی بارگاہوں کو شرک کا اڈا بول دیا. اہل سنت خاموش بیٹھو، نہیں بولنا. ابو الاعلیٰ مودودی کا نام کئی کو لیے، جماعت اسلامی کئی کو بولے، تبلیغی جماعت کئی کو بولے. ارے بھائی ان لوگوں تو یہ سب ہمارے کو شرک کے اڈے بولے نا، تو ہمارے کو پوزیشن صاف کرنے کا موقع بھی نہیں ہے. یہ ایمان کے اڈے ہے، ایمان کا مرکز ہے، بولنا نہیں. تو ہم سری با انبیاء برداشتن، اولیاء را ہم چو خود پنداشتن، گفت اینک ما بشر ایشان بشر. بولے ہم بھی بشر ہیں، انہوں بھی بشر ہے. گفت اینک، اب بولے کیا بولے؟ گفت اینک ما بشر ایشان بشر، ما و ایشان بستا خادم و خر. ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، انہوں بھی کھانا کھاتے ہیں. ہم بھی پانی پیتے ہیں، انہوں بھی پانی پیتے. قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نبی کو کیا ہو گیا ہے؟ بازاروں میں گھومتا ہے اور چلتا پھرتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے. تو یہ اعتراضات ان کے چلنے پھرنے نے ان کو گمراہ کر دیا. پھر فرماتے ہیں ان ندان استند ایشان از اما، وہ لوگ اندھے پن کی وجہ سے نہ سمجھ سکے. کیا؟ ہست فرقی درمیان بے منتہا، فرق بہت ہی بے انتہا فرق ہے. کیا ہے؟ مثالیں دے رہے ہیں، 17 مثالیں دی مولانا روم.
ٹائم بڑھ جاتا میں کیا کروں، لیکن ٹاپک ادھوری رہ جائیں گی، اس کو کٹ کر لو، پیسٹ کر لو، کیا کرتے کرو. کیا ہر دو گن زنبور خضرا یک محل، ہر دو گن زنبور خورد از یک محل، دو مکھیاں، ایک مکھی ڈکوری، ایک مکھی شہد کی مکھی، دونوں بھی ایک ہی پھل پھول سے رس چوستے ہیں، لیکن شدنی شزان دیگر اصل ڈکوری پھول کا رس چوستی ہے تو زہر بناتی ہے، اس کو شمالی ہندوستان میں بھیڑ بولتے، بھیڑ. تو جب مارتی ہے تو زہر پھیل جاتا ہے، ہاتھ پھول جاتا ہے، چہرے پہ چہرہ پھول جاتا ہے. اگر ڈکوری پھول کا رس چوسے تو زہر بناتی ہے، اور شہد کی مکھی رس چوسے تو شہد بناتی ہے. دونوں کی شکل ایک ہونے سے ایک مت سمجھو، دونوں کھانے پینے کا ایک مقام ہونے سے ایک مت سمجھو. ہر دو گن آہو گیا خوردند آب، دو قسم کی ہرنیں ہیں جنگل میں، دونوں ایک طرح کی گھاس کھاتے ہیں، ایک ہی ندی کا ایک ہی نالے کا پانی پیتے ہیں، لیکن زندگی کی سرگین شدوزہ مشکناب. ایک ہرن جب گھاس کھاتی ہے پانی پیتی ہے تو مینگنیاں بناتی ہے، لیکن دوسری ہرن جب گھاس کھاتی ہے پانی پیتی ہے تو کستوری بناتی ہے، یعنی مشک بناتی ہے، تو کستوری ہرن کہلاتی ہے. دیکھنے میں یہ ہرن بھی ویسی ہے، یہ ہرن بھی ویسی ہے. پھر فرماتے ہر دو نئے خوردند از یک آب خور، ان یکی خالی و ان پر از شکر. دیکھیے دو قسم کے نئے ہیں، دو قسم کے بمبو کے درخت ہیں، دیکھنے میں بمبو ہیں. گنے کا درخت، گنا بھی بمبو کی طرح ہوتا ہے، بمبو بھی بمبو کی طرح ہوتا ہے. اگر کوئی نہیں جانتا ہو تو دونوں کو ایک ہی سمجھے گا، لیکن کسان جانتا ہے کہ کس میں سے شکر ہے، کون سا خالی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک میں شکر بھری ہوئی ہے، ایک میں کچھ نہیں ہے، خالی ہے. دونوں کی یہ شکل ہونے سے ایک مت سمجھو. 100,000 آئین چنین اشباہ بین، ایسی لاکھوں مثالیں تیرے سامنے موجود ہیں. فرقشان 70 سال راہ بین، اور دونوں کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہے. 70 سال میں بھی تم کو جو ہے پتہ نہیں چلے گا. اب یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، یہ نبی کو کیا ہو گیا ہے؟ مالی حاضر رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق. قرآن مجید میں یہ نبی کو کیا ہو گیا ہے؟ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے. تو کھانا کھانے، حضور کے کھانا کھانے سے ان کو اشتباہ ہو گیا، ان کو دھوکہ ہو گیا. بازار میں گھومنے سے دھوکہ ہو گیا. کیا ہوا؟ فرماتے ہیں رسول کھانا کھائے تو اپنی طرح سمجھ رہا، رسول بازار میں گھومے تو اپنی طرح سمجھ رہا. اب فرماتے ہیں ان خورد گردد پلیدی زو جدا، جب یہ کھانا کھاتا ہے، جب یہ کافر کھانا کھاتا ہے، یہ مشرک کھانا کھاتا ہے، یہ بے دین کھانا کھاتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا بھی کھانا کھاتا ہے، کلمہ نہیں پڑھنے والا بھی کھانا کھاتا ہے. جب یہ کھانا کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پلیدی، گندگی، پیشاب، پخانہ نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو بدبو ہوتی ہے. زن خورد گردد پلیدی زو جدا، اس سے پلیدی نکلتی ہے. وان خورد، جب وہ کھاتے ہیں، جب میرے نبی کھاتے ہیں، جب سید الانبیاء کھاتے ہیں، سردار انبیاء کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. کیا؟ پانی پیتے ہیں. وان خورد گردد ہمیں نور خدا، جب وہ کھاتے ہیں تو نور خدا بن جاتا ہے. آپ کا پسینہ دلہنوں کو سنوارنے کے لیے دیا جاتا، آپ کے جیسی پسینے کی خوشبو کہیں نہیں. جب یہ کھاتا ہے تو پلیدی نکلتی ہے، پسینہ بدبودار ہوتا ہے، پاخانہ پیشاب نکلتا ہے. لیکن آپ کون خورد گردد ہمیں نور خدا. چلیے ان خورد، یہ کافر کھاتا ہے، مشرک کھاتا ہے، یہودی کھاتا ہے، نصرانی کھاتا ہے، کلمہ پڑھنے والا بھی کھاتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، نئے لوگوں سے نئے شاخسانے نکال کے انبیاء کی توہین کرنے والا بھی کھاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ان خورد زائد ہمیں بخل و حسد، جب یہ کھاتا ہے تو بخل پیدا ہوتا ہے، کنجوسی پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے. کس سے حسد؟ کیا ہے؟ صاحب نعمت لوگوں سے جلنا اس کو نصیب ہوتا ہے. اور جب وہ کھاتے ہیں، کون؟ نبی کھاتے ہیں. وان خورد
زاید ہمیں نور احد، جب وہ کھاتے ہیں تو نور احد اضافہ ہوتا ہے. ان زمین پاک و انشور است و بد، یہ پاک زمین ہے. کون؟ انبیاء کرام. پاک زمین ہے. وانشور است و بد، اور وہ زمین جن کا تذکرہ گزرا وہ شور ہے، کھاری ہے، بد ہے. کھاری زمین میں کچھ پیدا ہوتا ہے، بری زمین میں کچھ پیدا ہوتا ہے. ان فرشتے پاک و اندھی وسط و دد، یہ کیا ہے؟ ملائکہ ہے، یہ فرشتے ہیں. فرشتے کے لفظ میں ہم فرشتہ ملائکہ کہتے ہیں. فرشتن فارسی میں، قدیم فارسی میں بھیجنا، فرشتے بھیجا ہوا. تو ملائکہ کو ملائکہ بھی وہ ایک عربی میں ایک معنی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے تو وہ فرشتہ ہیں، فرشتے. چونکہ انبیاء کرام بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اس لیے یہ بھی فرشتے. وہ ان فرشتے پاک و اندھی وسطد، یہ جو ہے معاشر الانبیاء جو ہے یہ پاک ہیں، وہ دیو ہیں، وہ دد ہیں. دیو مانے شیطان ہیں، دد مانے بھیڑیے ہیں. ان دو صورت گر بہم ماند رواس، اگر دو صورتیں ایک ہونے سے ایک ہو جاتا ہے. آب تلخ و آب شیریں را صفاس، میٹھے پانی اور کھارے پانی صورت ایک ہے تو دونوں ایک ہونا چاہیے. جب تک کہ چکا پتہ نہیں چل سکتا ہے. دو گلاسوں میں پانی رکھ دو، ایک میں میٹھا ایک میں کھارا، دیکھ کے نہیں بول سکتا ہے جب تک کہ چکھ نہ لے. جس کے صاحب ذوق نشنا صد بیاب، اوشنا صد آب خوش اشور آب، جب تک کہ جس کی زبان زندہ ہے، بیمار نہیں ہے، فالج زدہ زبان نہیں ہے، زندہ ہے، اس کی زبان کا ذوق یعنی اس کا ٹیسٹ برڈز، اس کو کہ BUD برڈ، ذوقی کلیاں، میٹھے کو میٹھا، کھٹے کو کھٹا، کھارے کو کھارا، میٹھے کو میٹھا، صاف کو صاف، کڑوے کو کڑوا، پھیکے کو پھیکا بتا دیتی ہے. جب وہ پانی پیے گا تو میٹھا پانی کون سا ہے، کھارا پانی کون سا ہے وہ بتا سکے گا. اگر ایک آدمی کو فالج ہو گیا، لقوہ ہو گیا، زبان ہل رہی، پانی ڈالو، ٹھنڈا ہے گرم ہے نہیں معلوم، باہر نکل جاتا. اگر یہ مردہ بھی نہیں ہے تو فالج زدہ ہے. جس کے صاحب ذوق نشنا ستوم، شہد رانا خورد کے دانت زموم، جو شخص صاحب ذوق نہیں ہے یعنی جس کی زبان آشنا نہیں ہے، وہ شہد کو اور موم میں، شہد میں موم میں کیا فرق کر سکتا ہے؟ یہ نمچ کے کیا گمراہی. سحر را باموجزے کر دے خیاس، سحر کو، جادو کو معجزے کے برابر سمجھا. ہر دورہ برمکر پندارد اساس، جادوگروں کے جادو کو، نبی کے معجزوں کو ایک ساتھ سمجھا. وہ کیا ہوا؟ ساحران با موسی از استیزے را برگرفتے چون عصا، وہ عصا دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، ویسا ہی عصا لے کے آ گئے، لا کے ٹھہر گئے سامنے. فرماتے ہیں یہ عصا میں وہ عصا میں بہت فرق ہے، ان کے عمل میں ان کے عمل میں فرق ہے. جب موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے ہیں تو اللہ کے حکم سے پھینکتے ہیں. یہ عصا اگر ڈالتا ہے تو نفس کی طرف سے ڈالتا ہے. یہ عصا کیا کام کرنے والا ہے؟ عصا سے عصا کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، لفظ سے لفظ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، کلام سے کلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. نبی کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ما ینطق عن الہویٰ ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ ہے. اگر تو کہتا ہے تو تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو ملعون ہے، تو برابری، لفظ کی برابری نہیں کر سکتا، معنی کی برابری نہیں کر سکتا ہے، گفتار کی برابری نہیں کر سکتا ہے. کردار کی برابری کیا کرے گا؟ نبی کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، عمل میں بڑھ جانے کی بات کرتے ہیں. کیا کروں، یہ 1000 سال پہلے کی کتاب ہے، یہ 800 سال پہلے کی کتاب ہے، یہ بول رہے ہیں. جب تو کوئی جماعتیں نہیں تھیں تو اس طرح کے لوگ موجود تھے. اب میں کیا بولوں، پہلے ہی ٹائم بڑھ گیا. ایک بات ختم کر دیتا ہوں، ان کے جیسا عمل کر کے ایک جیسے سمجھتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں کافروں کی طبیعت ایسی ہے جیسے بندر.
تو کہتے ہیں کہ بندر نیچے سے آدمی اور اس کو ڈرایا، انہیں بھی ڈراتا، ادھر سے پتھر پھینکا، ادھر سے انہیں بھی پتھر پھینکتا، ڈالی توڑ کے پھینکتا. ان جو کرا وہی کرتا. ایک دفعہ کا قصہ ہے، ختم کر رہا ہوں میں، کہ ایک شخص ٹوپیاں بیچتا تھا بیچارہ. وہ ٹوپیاں بیچتے بیچتے اس کو پیدل پھرتا، گاؤں گاؤں ٹوپیاں بیچتا. ایک دن ہوا یہ کہ پانی نہانے کے لیے تالاب پہ گیا، کپڑے رکھ دیا، ٹوپیوں کا ٹوکرا رکھ دیا، کپڑے رکھ دیا، اور چھوٹی سی لنگی وہ تیبند بن کے تالاب میں پانی میں اتر گیا. وہاں جھاڑ پہ کچھ بندر تھے، پورے بندروں کی ٹیم اتری اور وہ پورے ٹوپیاں پہن لے کے جھاڑوں پہ چڑھ گئے. اب جب یہ آدمی باہر نکلا اور کپڑے لے کے چلے گئے، کپڑے بھی لے کے چلے گئے، ٹوپیاں بھی لے کے چلے گئے. یہ بیچارہ نکل کے پریشان ہے، دکھ رہا ہی نہیں کچھ بھی. آخر میں ضرورت پڑی تو بندروں اوپر ٹوپیاں پہن لے کے بیٹھے ہوئے، کپڑے جو ہے کوئی کپڑے پہن لے کے بیٹھا. ابھی نے پریشان ہے، بندروں کے پاس سے کیسا لے سکتا ٹوپی. ادھر سے ایک آدمی، گاؤں کا آدمی آیا، انہوں نے بولا کئی کو کیا ہوا، تم ننگے کئی کو ٹھہرے ہوئے، یہ کیا تو بھی ہے، یہ لنگی کے سوا کہاں سے تو بھی آ گئے تم، کدھر کے مسافر. انہوں نے بولا میرے ٹوپیاں تھے، یہ تھا یہاں پہ ٹوکری میں پانی لینے تالاب میں اترا تو بندروں اوپر لے کے چلے گئے. ایسا یہ آدمی کے سر پہ ٹوپی تھی، نکال کے ایک بندر کو پھینک کے مارتے پورے بندر اپنے ٹوپیاں نکال کے نیچے پھینک دیا ہوگا. انہیں کرتا نکال کے پھینکتے، انہیں اپنے کرتے نکال کے پھینک دیے. تو بندر کیا بول رہے مولو، او گمن بردے کے من کر دم چو. وہ بندر کیا سمجھا، آدمی جو کر رہا سو میں بھی کر رہا ہوں. فرق کئی رابی نہ دن، اس چیزیں جو بندر، جھگڑالو بندر آدمی کی برابری کب کر سکتا ہے. ان کند از امرو ان بہرے ستیز، اگر انبیاء کھانا کھاتے ہیں، اولیاء اگر کھانا کھاتے ہیں، یہ امر الہی سے کھانا کھاتے ہیں. اگر یہ کام کرتے ہیں تو امر الہی سے کرتے ہیں. لیکن ان وہ لوگ بہرے ستیز جھگڑے کے لیے کرتے ہیں. برسرے استیز روین خاک ریز، اور جھگڑا لوگوں کے سر پہ مٹی ڈالو. مولانا روم یہ لے کے چلے گئے، میں 3 گھنٹے یہ قصہ ختم نہیں ہوتا. بہرحال پلٹ کے پھر یہاں پہ حضرت قبلہ کے پاس آ کے بات ختم کرتا ہوں. جو صوفی ہے، کون سا صوفی؟ جھوٹا صوفی ہے، متصوف ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پیر کی صحبت اختیار نہیں کیا اور ادب نہیں سیکھا، جبہ شملہ امامہ ڈال لے کے آ کے بیٹھ گیا. طریقے راہ حق میں جو لذتیں مل سکتی ہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور حماقت سے اپنے آپ کو بزرگوں کے جیسا سمجھتا ہے. ان لوگوں نے اس راہ کو بدنام کر دیا. چلے گا شیر، جانے دو. یہی فون میں ہے، کہاں سے ملے گا؟ میرا فون ہے. ہاں، اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی تو صوفیہ کو کیا ہو گیا، ان کو کون بولا، کیا ہوا، ایسا کہیں کو ہو رہا ہے. کاروانوں میں حوصلہ ہی نہ تھا. میں مثنوی پڑھتے پڑھتے اس میں وہی آواز میں گھس گیا. کاروانوں میں حوصلہ ہی نہ تھا، ہو گئی مفت رہ گزر بدنام. طریقت کو بدنام کر دیے یہ جاہل صوفی. آخری قول باعزید بستامی کا ہے کہ میں نے 30 سال مجاہدہ کیا. علمت فی المجاہدۃ 30 سنۃ فما وجدت شیئا اشد علی من العلم ومتابعته. من 30 سال مجاہدے کردم، میں 30 سال مجاہدہ کیا، برمن ہی چیز سخت تر از علم و مطابقت نیامد. میں 30 سال مجاہدہ کیا، لیکن سب سے سخت چیز جو نظر آئی وہ یہ ہے کہ میں نے جو علم حاصل کیا اس کی اتباع کرنا، علم پر عمل کرنا جتنا سخت ہے اتنا سخت کوئی میں چیز نہیں پایا. آج ہم یہیں درس ختم کرتے ہیں. ہم چاہتے تھے کہ آج چیپٹر ختم ہو جائے، لیکن چیپٹر ختم نہیں ہوا. مثنوی مولانا کی یہ صحبت کا مسئلہ تھا. چن جملے را چون خود پنداران، اپنی طرح گمان کرتے ہیں. آج بیچارے جماعتوں کے لوگ
انبیاء والا کام ہے. ارے انبیاء والا کام نبی کریں گا, تو کیسا کرتا رے؟ انبیاء کی اتباع کر سکتا ہے, انبیاء والا کام تو نہیں کر سکتا ہے, انبیاء والا کام نبی ہی کرے گا. اس طرح یہ نبوت کے دعوے دار ہیں, اللہ ان سے محفوظ رکھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہ العالمین کشف المحجوب شریف کے درس کے برکت سے, ان کی اس کتاب مبارک کے برکت سے ہمیں جسمانی بیماریوں سے, روحانی بیماریوں سے, دل کے امراض سے ہم کو شفا عطا فرما, نفس کو پاک فرما, نفس کے